कंवल अपने नाम की तरह ही प्यारी थी। ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी लेकिन पुरकशिश थी। वो अपने घर में सब भाई बहनों से बड़ी थी। इसके बाद एक बहन जाविया और भाई तलहा था। 3 भाई बहन, वालिद इकबाल और वालदा जहरा पर मुश्तमिल छोटा सा घराना था। कंवल ने जब ग्रेजुएशन किया तो रिज़ल्ट में ए ग्रेड पाकर बहुत खुश हुई। अब वो फारिग थी। फरागत की बिना पर अपने बाबा जानी से अपनी खाला के घर सवात में जाने की इजाज़त चाही तो थोड़ी आउटिंग भी हो जाए। बाबा जानी ने इजाज़त मिलते ही कंवल ने पैकिंग शुरू कर दी और भाई से कहा कि मुझे सवात खाला के घर छोड़ाओ। भाई भी तैयार हो गया और दोनों रवाना हो गए। सवात जाने के बाद तलहा ने इसे खाला के घर छोड़ा और ख़ुद वापस चला आया। कंवल को खाला के घर आए 4 दिन होने को आए थे लेकिन वो कहीं घूमने नहीं जा सकी। आज इसने खुद अपनी कज़िन अनीला के साथ सैर व तफरी का प्रोग्राम बनाया और दोनों घूमने निकल गए। अभी वो वादी के हुस्न का नज़ारा ही कर रही थी कि इसे सामने एक खूबसूरत लड़का अपनी तरफ दिखते हुए नज़र आया। इसे अजीब सा दिलफरेब एहसास हुआ। कंवल अपने 19-20 बरस की नापुख्ता जहन की लड़की थी जिसे सपनों की दुनिया में रहना अच्छा लगता था। इसलिए जब एक खूबसूरत लड़के को अपनी जानिब मुतवज्जा पाया तो खुश हो गई। यूं ही घूमते हुए जब शाम के साए फैलने लगे तो दोनों घर की तरफ चल दिए। रास्ते में कंवल ने महसूस किया कि वही खूबसूरत नौजवान इसका पीछा कर रहा है और कुछ कहने की कोशिश भी कर रहा है। इसने अनीला को आइसक्रीम लाने को कहा और ख़ुद ही खड़ी हो गई। नौजवान ने मौका गनीमत जाना और इसे एक पर्ची थमा दी। कंवल भी दिल में कहीं न कहीं इसी की आरजू कर बैठी थी, इसलिए उसने वो पर्ची ले ली। इतने में अनीला आइसक्रीम लेकर आई और वो दोनों घर को रवाना हो गई। घर पहुंचकर वो थकन का बहाना लेकर कमरे में चली गई और धड़कते दिल और कांपते हाथों से खत खोला। उस लड़के ने अपना नाम शाहिद लिखा था और नीचे उसका फ़ोन नंबर लिखा था। और अगर आप मुझे फ़ोन करेंगी तो मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा कि इतनी हसीन लड़की ने मुझे बात करने के काबिल समझा। वो इतने खूबरू और खूबसूरत नौजवान को अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर बेहद खुश हुई। खैर, जैसे तैसे करके कंवल ने 2 दिन निकाल लिए और तीसरे दिन उसने नौजवान को फ़ोन कर दिया। खत का जिक्र करते हुए अपना नाम भी बता दिया और कहा, आपने मुझे फ़ोन करने के लिए क्यों कहा था। शाहिद ने इसकी खूब तारीफ़ें की जिन्हें सुनकर कंवल अपने आप को उड़ता हुआ महसूस करने लगी। फिर इसी तरह बातों का सिलसिला चल निकला और रोज़ वो दोनों आपस में घंटों फ़ोन पर बातें करते। वो पहले तो घर से ही फ़ोन पर बात करती थी लेकिन फिर घर वालों के डर से बाहर कॉल ऑफिस से बात करने लगी। रोज़ की बातें रंग लाईं और दोनों में मुलाकातें भी होने लगी। कंवल तो जैसे शाहिद की दीवानी बन गई थी। शाहिद ने उसके सामने अपना एक ख़ास इमेज बनाए रखा था। वो उससे हर बात बड़े एहतराम से करता, दोनों में एक दूरी बनाए रखता और घर वालों की इज्जत करने को कहता। गर्ज ये कि इसकी सूरत के साथ कंवल इसकी सीरत की भी पुरस्तार हो गई। घर वालों ने नोट किया कि कंवल बहुत ज़्यादा घर से बाहर रहती है और कुछ बताती भी नहीं, मगर ये कुर्बत और ताल्लुक़ छुपाने वाला नहीं था। जब खाला को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बहन यानी कंवल की अम्मी को फ़ोन किया और कहा, तलहा को भेजो के बहन को आकर ले जाए और सारी सूरत हाल बता दी। तलहा दोनों के अंदर ही कंवल को लेने आ गया। 2 दिनों के अंदर ही कंवल को लेने आ गया। कहा, चलो घर चलने के लिए तैयार रहो। कंवल घबरा गई। इसे समझ न आया कि क्या बहाना करके कम अज़ कम शाहिद को अपने जाने की इत्तला कर दूं। बहरहाल इसे बहाना सूझ गया और वो बोली, यहाँ मेरी बहुत सी सहेलियाँ बन गई हैं। मैं सिर्फ अपनी सहेली जो करीब में रहती है उसे खुदा हाफिज़ कह दूं और मुलाकात कर लूं, फिर चलते हैं। इसलिए वो शाहिद के पास बहाना करके पहुंच गई और कहा, मेरा भाई आया है, मुझे आज ही जाना है। मेरा एड्रेस ले लो और कराची में इसी एड्रेस पर जल्दी मुझसे मिलना। कंवल शाम तक अपने भाई तलहा के साथ वापस घर आ गई। घर वाले बहुत खुश हुए।
کہ تم تو وہیں کی ہو گئی تھی، گھومنے گئی تو 2 ماہ کے بعد واپس آ رہی ہو، وہ بھی جب بھائی لینے گیا۔ تمہیں ہماری یاد نہیں آتی تھی باجی؟ اس کی چھوٹی بہن نے کہا۔ وہ مسکرانے لگی اور کہا، ہوں نہیں، بس ذرا وہاں کی آب و ہوا اچھی تھی سو دل لگ گیا۔ گھر والوں نے اس سے اور کوئی بات نہیں پوچھی۔ یوں ہی 15 دن گزر گئے۔ وہ بے تابانہ شاہد کا انتظار کر رہی تھی۔ 15 دن بعد اچانک ایک بچہ گھر آ گیا اور ایک خط اس کے ہاتھ میں تھما گیا۔ کنول نے کھول کر پڑھا تو وہ شاہد کا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ وہ کراچی آ گیا ہے اور اس نے کنول کو ملاقات کرنے کو کہا۔ کنول اسی شام بہانہ کر کے اس سے ملنے جا پہنچی۔ شاہد نے اسے بتایا کہ وہ اپنی والدہ کو 1-2 دن میں کنول کے گھر رشتے کی بات کرنے بھیجے گا۔ یہ سن کر کنول بہت خوش ہوئی۔ وعدے کے مطابق شاہد نے 2 دن بعد ایک عورت کو ان کے گھر رشتے کے لیے بھیجا۔ اس عورت نے اپنے آپ کو شاہد کی ماں ظاہر کیا اور کہا، میں شاہد کی والدہ ہوں اور آپ کی بیٹی کنول کے رشتے کی بات کرنے آئی ہوں۔ چونکہ میرا بیٹا اور آپ کی بیٹی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو ہمیں ان کے مستقبل کے لیے کوئی مثبت فیصلہ کرنا ہوگا۔ کنول کی والدہ اور والد نے یہ کہہ کر رشتے سے انکار کر دیا کہ ہم کنول کا رشتہ کہیں اور طے کر چکے ہیں۔ وہ ہماری بیٹی ہے، ہماری بات نہیں ٹالے گی۔ وہ عورت یعنی شاہد کی ماں چلی گئی۔ کنول کی امی نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ اس لڑکے کو پسند کرتی ہے تو اس نے اقرار کیا اور کہا کہ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہوں۔ آپ نے انکار کر کے اچھا نہیں کیا۔ کنول کی امی نے کہا، ہم تمہارا رشتہ تمہارے ماموں زاد سے طے کر چکے ہیں، لیکن وہ نہ مانی اور اسے چپ لگ گئی۔ اس کی کنول کی امی نے کہا کہ تمہارا رشتہ تمہارے ماموں زاد سے طے ہو چکا ہے۔ امی نے سوچا کہ کچھ دنوں بعد خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ کنول جب چپ سی ہو گئی، جیسے طوفان اس کے دل میں امڑ آنے لگا اور اس کے دماغ میں بغاوت نے جنم لیا اور وہ شاہد کے ساتھ مل کر فرار ہونے کا منصوبہ بنانے لگی۔ پھر وہ گھڑی آ پہنچی جب وہ اپنے خاندان کی عزت و ناموس کو دیوار سے پھلانگ گئی۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ شاہد جو گھر والوں کی عزت رکھنے کو کہتا تھا وہ اس بات پر کیسے راضی ہو گیا۔ وہ تو دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ گھر والوں کے نام ایک خط چھوڑ گئی جس میں اس نے بھاگنے کی وجہ لکھی تھی۔ ایک دن تو شاہد کے ساتھ سفر میں گزر گیا، وہ پتہ نہیں اسے کہاں لے جا رہا تھا۔ وہ دونوں ایک منزل پر تو جا رہے تھے لیکن سچائی صرف ایک ہی تھی کہ نیت صرف ایک کی ٹھیک تھی۔ شاہد اسے لے کر ایک کچی بستی میں آیا اور کہا کہ تمہارے گھر والوں سے چھپنے کی یہی محفوظ جگہ ہے۔ ایک دن یوں ہی گزر گیا۔ کنول چپ چاپ بیٹھی اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں ان پر کیا گزر رہے ہوگی۔ وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ آخر شاہد اس سے نکاح کب تک کرے گا۔ اس نے شاہد سے پوچھ لیا کہ نکاح کب کریں گے۔ شاہد نے اسے ٹال دیا کہ نکاح بھی ہو جائے گا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ پھر باتوں کا جال میں الجھا کر اسے بے آبرو کر دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ یقین بھی دلایا کہ شادی بھی جلدی کر لیں گے۔ اسی طرح ایک ہفتہ اور بیت گیا۔ ایک ہفتے کے بعد کچھ لوگوں کے ساتھ شاہد آیا اور کہا، چلو اب میں نے اپنی امی کو راضی کر لیا ہے اور وہ ہمیں قبول کر لیں اور شادی کروا دیں۔ کنول بہت خوش ہوتی ہے اور اس کے ساتھ چل دیتی ہے۔ شاہد اسے ایک بے حد عالیشان عمارت میں لے جاتا ہے۔ وہ اندر داخل ہوتے ہیں، سامنے وہی عورت بیٹھی ہوتی ہے جو اس کے گھر شاہد کی ماں بن کر آتی ہے۔ جس انداز سے وہ بیٹھی ہوتی ہے اور وہ جس لباس اور حلیے میں ہوتا ہے وہ شریفوں والا نہیں لگتا۔ اندر پہنچتے ہی شاہد کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ دھکیل کر کنول کو اس عورت کے قدموں پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا اب جو کرنا ہے کرو۔ بے وقوف لڑکی سمجھتی تھی کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور شادی کر لوں گا۔ جس نے ماں باپ کی عزت نہ رکھی میری کیا رکھے گی، اور پھر میرا تو کام ہی یہ ہے کہ لڑکیوں کو بازار میں لا کر نیلام کروں۔ کنول یہ سن کر بے ہوش ہو جاتی ہے اور جب ہوش آتا ہے تو اسے طرح طرح کی اذیت کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ وہ بالآخر قسمت کے ساتھ سمجھوتا کر کے ناچ گانے کو تیار ہو جاتی ہے۔ اس طرح 1 سال سے زیادہ عرصہ بیت جاتا ہے۔ کنول زندہ لاش کی مانند ہو جاتی ہے۔ وہ اکثر سوچتی کہ کاش ماں کی بات مان لیتی اور گھر سے نہ بھاگتی تو یہ حال نہ ہوتا۔ ادھر
اس کی ماں باپ لوگوں کے تانوں سے تنگ آ کر وہ گھر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس دوران کنول ایک بچی کو جنم دیتی ہے۔ وہ اپنی بچی کو اس جہنم سے نکالنا چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ اس عذاب سے بچ جائے۔ آخر بڑی کوشش سے اپنی ماں باپ کا پتہ لگوا لیتی ہے اور ایک خط کے ساتھ بچی کو چھپتے چھپاتے ان کے پاس بھجوا دیتی ہے۔ خط میں لکھتی ہے کہ امی ابو، جب تک آپ کو یہ خط اور بچی ملیں گے میں شاید اس دنیا سے جا چکی ہوں گی۔ میں نے خط میں سارے حالات لکھ دیے۔ میں درخواست کرتی ہوں کہ میری بچی کو ان درندوں کے چنگل سے بچا لیجیے۔ گھر سے بھاگنے والوں کے حصے میں صرف تباہی آتی ہے، کیونکہ جو ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں کرتے خدا بھی ان کا خیال نہیں کرتا ہے۔